سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار فریحہ ادری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فریحہ صاحبہ، کتنا بڑا لاس ہے سابق صدر پاکستان کا چلا جانا؟ دیکھیے، پرویز مشرف صاحب نے تقریباً 8 سال پاکستان کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، آرمی چیف رہے ہیں۔ تو ان کے دور میں اگر اب کیونکہ ان کی تو سب سے پہلے ان اللہ و انا الیہ راجعون ایک افسوسناک خبر ہے، اور ایز مسلم ہم ہمیشہ کسی کی بھی ڈیتھ کے اوپر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی درجات جو ہیں وہ بلند کرے، ان کی منزلیں آسان کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ آخر کار تو سب نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ہم سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو ایک یہ افسوسناک خبر یقیناً اس حوالے سے ہے، اور پاکستان پہ کیونکہ بڑے عرصے تک ان کی کنٹریبیوشن ہے اپنی سروس کے اندر بھی اور پھر ایز اے پولیٹیکل فگر اس کے حوالے سے بھی، تو پھر یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پورا ٹینیور جو ہے وہ کنٹروورسی سے پاک ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک کو کے نتیجے میں پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ پاکستان میں سول ملٹری کی جو ایک جنگ رہی ہے مسلسل، اس میں وہ ایک پیوٹل فگر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں پاکستان میں ایک جنگ لڑی جو کہ اگین ایک کنٹروورشل جنگ تھی، اس کے اندر پاکستان میں بہت ساری جانیں بھی ضائع ہوئیں، کچھ آپریشنز ہوئے۔ سو جہاں پہ وہ ایک اسٹرانگ فگر تھے، بہت کچھ اکنامک فرنٹ پہ ہمیں بہتر دن دیکھنے کو بھی ملے، اور بہت ساری جگہوں پہ پاکستان ترقی کرتا ہوا بھی نظر آیا، مگر ظاہر ہے ان کی جو پاور میں آنے کا طریقہ کار تھا وہ ایک سول ملٹری چپکلش کے شاخسانہ ہی تھا۔ تو اس کو ہم ہٹا کر اس پہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ آج ان کی وہ رحلت فرما گئے ہیں تو شاید اتنی مناسب نہیں ہوگی۔ بالکل، ابھی ان کی پارٹی کے ترجمان عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جب وہ 2013 میں واپس آئے تو آرٹیکل 6 یعنی آئین سے غداری کے مقدمات کا سامنا تھا، وہ ناانصافی تھی ان پر۔ دیکھیے، اس پہ تو ہم نے بہت سارے ٹاک شوز کیے ہیں، بہت ساری بات چیت ہوئی ہے، اس میں دو رائے تھی اس وقت بھی جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہر کسی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، ہر کسی کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ دوسرے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کیونکہ جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے اکیلے نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ایک پورا گروپ آف لوگ تھے جو کہ اس میں شامل تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئیں گے، پہلے اس وقت جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے۔ تو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ پھر آپ ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس وقت کی جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی، اس کو بھی سمجھیں اور پھر بات کریں۔ یا پاکستان کی پوری جو ہسٹری ہے یا جو جواز بنا اس کو کا جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا یا ایمرجنسی لگائی اور اس کے بعد کے واقعات تھے، ان محرکات کو بھی دیکھیے۔ تو یہ بحث تو جیسے میں نے کہا ایک آن گوئنگ بحث ہے سول ملٹری کی، جو کہ جب تک اس معاملے میں ہم کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں بنا لیتے، کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں پہنچ جاتے جہاں پہ سارے آن پیج ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ اگر ان کی کچھ ٹینیور کی بات کی جائے، صدارتی ٹینیور کی بات کی جائے، اور میڈیا بھی اسی دور میں پروان چڑھا ہے، تو کس طرح سے آپ ان یادوں کو ریکال کرتی ہیں؟ اوکے، اچھا، اس میں بھی ایڈ کروں کیونکہ بھی فواد چودھری صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور جو انہوں نے خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے یہ ٹھیک بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اب میڈیا کی اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں میسو کنٹریبیوشن ایک ہے ہی جنرل پرویز مشرف کی، اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا، اور اس میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ لیوے ملا اور پاکستان نے ایک دم سے الیکٹرانک چینلز بھی مشروم کیا۔ جس تک پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، وہ پورا دور وہ ہے جو میں پاکستان میں نہیں تھی، اور جب میں نے جرنلزم پاکستان میں شروع کیا تو اس وقت تک تو وہ جا چکے تھے، لیکن ہر کوئی اس بات کا ضرور ذکر کرتا رہا، اور ہم نے اس کو جتنا بھی اسٹڈی کیا کہ اس میں ان کی میسو کنٹریبیوشن ہے۔ البتہ انٹرویوز میں نے بہت زیادہ کیے ہیں پرویز مشرف صاحب کے، ان کی بیماری سے پہلے تک میرے خیال سے میں نے ان کی ٹوٹل زندگی میں کوئی 8-9 انٹرویوز ان کے ضرور کیے ہیں، اور جو پہلا انٹرویو تھا وہ اس وقت تھا جب وہ ایکسائل میں جا چکے تھے اور بڑے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ بولے ہیں۔ تو ایک انہوں نے انٹرویو میرے خیال سے کامران شاہد صاحب کو دیا، دوسرا انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا سہیل وڑائی صاحب اور ہم نے کیا تھا ایک ہی دن۔ سو وہ اس وقت مجھے بہت اندازہ ہوا، کیونکہ ہم لوگ جب اوور آل بات کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، اور وہ ایک حقیقت رہی ہے پاکستان کی
لیکن ان پرسن پرویز مشرف صاحب اس قسم کی شخصیت نظر نہیں آئے. یہ بات ٹھیک ہے، نہ انہوں نے کوئی سوال نامہ لیا، نہ انہوں نے کوئی یہ کہا کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. اس وقت آئی واز اے ریلیٹیولی جونیئر رپورٹر اور اینکر، اس کے باوجود بڑا اوپن ہارٹیڈلی انہوں نے وہ انٹرویو دیا. وہ اس وقت آبویسلی وہاں پہ ہم نے کیمرہ ارینج کیا تھا دبئی میں، اس طرح سے وہ انٹرویو ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد پھر ہم نے دبئی میں بھی جا کے ان سے انٹرویو کیا اور لندن میں بھی جا کے ان سے انٹرویو کیا، اور ہر دفعہ ان کو بڑا اوپن پایا کہ آپ جو مرضی سوال کر لیں. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں مسنگ ہے ہمارے اکثر سیاستدانوں میں، بلکہ آپ تمام سیاستدانوں میں دیکھیں تو جو سب سے زیادہ آپ کو اوپن ٹو کوشچنز یعنی پہلے سوال نامہ نہیں لیتے، اس میں پرویز مشرف صاحب آتے ہیں، جن کو اکثر لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں. تو یہ یقیناً اچھمبا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وقت ایسا تھا پرویز مشرف صاحب ویسٹرن میڈیا کی بھی ڈارلنگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ میں وہاں پہ رہی اس زمانے میں تھی ہی انگلینڈ میں. تو جب بھی ان کا کوئی دورہ ہوتا تھا تو برٹش اخبارات اس کو بڑا فالو کرتے تھے. وہ مارننگ شوز پہ امریکہ کے دیگر ممالک کے اکثر اپیئر ہوتے تھے، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. بالکل. ابھی ان کی پارٹی کے ترجمان عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جب وہ 2013 میں واپس آئے تو آرٹیکل 6 یعنی آئین سے غداری کے مقدمات کا سامنا تھا، وہ ناانصافی تھی ان پر. دیکھیے اس پہ تو ہم نے بہت سارے ٹاک شوز کیے ہیں، بہت ساری بات چیت ہوئی ہے. اس میں دو رائے تھی اس وقت بھی جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. ایک رائے یہ تھی کہ ہر کسی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، ہر کسی کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. دوسرے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کیونکہ جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے اکیلے نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ایک پورا گروپ آف لوگ تھے جو کہ اس میں شامل تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئیں گے. پہلے اس وقت جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے. تو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ پھر آپ ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس وقت کی جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی، اس کو بھی سمجھیں اور پھر بات کریں. یا پاکستان کی پوری جو ہسٹری ہے یا جو جواز بنا اس کو کا جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا یا ایمرجنسی لگائی اور اس کے بعد کے واقعات تھے، ان محرکات کو بھی دیکھیے. تو یہ بحث تو جیسے میں نے کہا ایک آن گوئنگ بحث ہے سول ملٹری کی، جو کہ جب تک اس معاملے میں ہم کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں بنا لیتے، کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں پہنچ جاتے جہاں پہ سارے آن پیج ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. اگر ان کی کچھ ٹینیور کی بات کی جائے، صدارتی ٹینیور کی بات کی جائے، اور میڈیا بھی اسی دور میں پروان چڑھا ہے، تو کس طرح سے آپ ان یادوں کو ریکال کرتی ہیں؟ اوکے، اچھا اس میں بھی ایڈ کروں کیونکہ بھی فواد چودھری صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور جو انہوں نے خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے یہ ٹھیک بات ہے، یہ صحیح بات ہے. اب میڈیا کی اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں میسو کنٹریبیوشن ایک ہے ہی جنرل پرویز مشرف کی، اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا اور اس میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ لیوے ملا اور پاکستان نے ایک دم سے الیکٹرانک چینلز سے مشروم کیا. جس تک پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، وہ پورا دور وہ ہے جو میں پاکستان میں نہیں تھی. اور جب میں نے جرنلزم پاکستان میں شروع کیا تو اس وقت تک تو وہ جا چکے تھے، لیکن ہر کوئی اس بات کا ضرور ذکر کرتا رہا اور ہم نے اس کو جتنا بھی اسٹڈی کیا کہ اس میں ان کی میسو کنٹریبیوشن ہے. البتہ انٹرویوز میں نے بہت زیادہ کیے ہیں پرویز مشرف صاحب کے، ان کی بیماری سے پہلے تک میرے خیال سے کوئی میں نے ان کی ٹوٹل زندگی میں کوئی 8-9 انٹرویوز ان کے ضرور کیے ہیں. اور جو پہلا انٹرویو تھا وہ اس وقت تھا جب وہ ایکسائل میں جا چکے تھے اور بڑے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ بولے ہیں. تو ایک انہوں نے انٹرویو میرے خیال سے کامران شاہد صاحب کو دیا، دوسرا انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا ایک سہیل وڑائی صاحب اور ہم نے کیا تھا ایک ہی دن.